السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج یہ اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہے جسے آمد الناس جمعۃ الوداع کہتے ہیں. حالانکہ نہ تو قرآن کریم میں کسی جمعۃ الوداع کا ذکر ہے نہ کسی حدیث میں. حجۃ الوداع کا ذکر تو ہے مگر جمعۃ الوداع کا کوئی ذکر نہیں. بس آج اس اختتامی خطبے پر میں نے وہی دعا کا مضمون ہی چنا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اس جمعے کے متعلق میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی ایک برکت بھی ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے ساری عمر نماز تک نہ پڑھی ہو وہ اس جمعے پہ آ جاتے ہیں. اور جمعۃ الوداع سے ان کی مراد یہ ہے کہ ٹاٹا بس چھٹی اب آئندہ اگلے سال دیکھیں گے. مگر اس کثرت سے نمازی آتے ہیں اس جمعے پر کہ سارا سال تمام دنیا میں مسجدیں اتنا نہیں بھرتی جتنا اس جمعے پہ بھر جاتی ہیں. تو ایک تو بھلائی بہرحال ہے اس جمعۃ الوداع کے معروف ہونے میں
کہ اس کے نتیجے میں کم سے کم ایک دفعہ تو نماز پڑھنے کی کسی کو توفیق مل جاتی ہے۔ اور دنیا بھر میں یہی حال ہے، کہیں کوئی مسجد خالی نہیں ہوگی، بلکہ کناروں سے باہر تک بھری پڑی ہوں گی۔ اب اس موقع کی نسبت سے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ سے سوال ہوا کہ جمعۃ الوداع کے دن لوگ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کا نام قضائے عمری رکھتے ہیں۔ یہ میں نے تو پہلی دفعہ سنائی ہے، مگر ہے بہرحال، اور مقصد یہ ہے کہ گزشتہ نمازیں جو ادا نہیں کی ان کی تلافی ہو جائے۔ اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فضول امر ہے، مگر ایک دفعہ ایک شخص بے وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس آیت کے نیچے ملزم نہ بن جاؤں، ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یعنی کیا تو نے دیکھا نہیں وہ شخص جو اس شخص کو روکتا تھا جو نماز کے لیے کھڑا ہو رہا تھا؟ فرمایا اس لیے میں نے عمداً نماز، ہاں اگر کسی شخص نے عمداً نماز اس لیے ترک کی ہے کہ قضائے عمری کے دن پڑھ لوں گا تو اس نے ناجائز کیا ہے، اور اگر ندامت کے طور پر تدارک کے مافات کرتا ہے تو پڑھنے دو، کیوں منع کرتے ہو؟ آخر دعا ہی تو کرتا ہے۔ ہاں اس میں پست ہمتی ضرور ہے، پھر دیکھو منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت کے نیچے نہ آ جاؤ۔ اور سورہ صافات کی آیت 76 تا 81، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور یقیناً ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیسا اچھا جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو بڑی بے چینی سے نجات بخشی، اور ہم نے اس کی ذریت کو ہی باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو نوح پر اور تمام جہانوں پر، یقیناً ہم اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جہاں کہیں بھی وہ مجھے یاد کرے یا میرے ذکر سے اس کے ہونٹ حرکت کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نور رکھا ہے اور میری نسبت فرمایا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّہُم مُغْرَقُونَ، یعنی میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا اور ظالموں کی شفاعت کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر کہ میں ان کو غرق کروں گا۔ خدا نے نوح کے زمانے میں ظالموں کو قریباً 1000 سال تک مہلت دی تھی، اور اب بھی خیر القرون کے 3 صدیوں کا عرص علیحدہ رکھ کر 1000 برس ہی ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے اب یہ زمانہ اس وقت پر آ پہنچا ہے جبکہ نوح کی قوم عذاب سے ہلاک کی گئی تھی، اور خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ میری آنکھوں کے روبرو اور میرے حکم سے کشتی بنا، وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ نہ تجھ سے بلکہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، کہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے، یہی بیعت کی کشتی ہے جو انسانوں کی جان اور ایمان کو بچانے والی ہے۔ سورہ شورى آیت 27، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اور اپنے فضل سے انہیں بڑھا دیتا ہے، جبکہ کافروں کے لیے تو بہت سخت عذاب مقدر ہے۔ اس ضمن میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلد مقبول ہونے والی وہ دعا ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے۔
یعنی جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، اس کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو کسی اس غرض سے نہیں کہ وہ میرا ممنون احسان ہو، بلکہ اس کو تو غافل ہے، بالکل اس کو کیا پتہ کہ کون میرے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام میں ابو درداء رضی اللہ کے گھر گیا، وہ تو نہ ملے، ہاں ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ انہوں نے کہا آپ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ام درداء نے کہا تو پھر ہمارے لیے بھی دعا کا خیر کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس دعا کرنے والے کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہے، چنانچہ جب بھی وہ بھائی کے لیے کوئی خیر و برکت کی دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے تیری نعمت کی انتہا کا طلبگار ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا نعمت کی انتہا سے کیا مراد ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میری اس سے مراد ایک دعا ہے جو میں نے کی ہوئی ہے اور جس کے ذریعے میں خیر کا امیدوار ہوں۔ آپ نے فرمایا نعمت کی انتہا یہ ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور آگ سے نجات ہو۔ اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کی دعا سنی جو کہہ رہا تھا یا ذوالجلال والاکرام، تو آپ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب مانگ جو مانگتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کو سنا جو دعا کر رہا تھا کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے ابتلا مانگا ہے، خدا سے عافیت طلب کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے، اس کے لیے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کا اتنا یقین تھا کہ سمجھتے تھے کہ پہلے رسول پر دعا ہو پھر دوسروں کے لیے دعا ہو، تو جس طرح دوسروں کو نصیحت فرماتے تھے اس پر خود بھی عمل درآمد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمرہ کے لیے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے ساری دنیا مل جائے اتنی خوشی نہ ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم استجب لسعد اذا دعاک، کہ اللہ سعد کی دعا قبول فرمانا جب وہ تیرے حضور دعا کرے۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرجیل بن سمت کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤ جو تم نے خود سنی ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر کے خلاف بددعا دی۔ یہ ایک قبیلہ تھا جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی اور وہ قحط سالی کا شکار ہو گیا تھا اور بہت برا حال تھا اس کا۔ میں آپ کے پاس آیا اس کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ پر بڑی عطا کی اور آپ کی دعا سنی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی قوم یعنی مضر ہلاک ہو گئی ہے، بس اب آپ ان کے حق میں دعا کریں۔ اس پر آپ نے اعراض کیا تو میں نے پھر دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے، آپ پر بڑی عطا فرمائی ہے، آپ کی دعا سنی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی قوم مضر ہلاک ہو گئی ہے، اس لیے آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس پر آپ نے کہا ہے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو رحمت والی ہو، فصلیں بڑھانے والی ہو اور بھرپور ہو، نفع بخش ہو اور نقصان دہ نہ ہو۔ اس پر ابھی ایک جمعہ یا اتنا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان پر بارش نازل ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی مشرک والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے دعوت اسلام دی، اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں سنائیں جو میں سخت پسند کرتا تھا۔
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، روتا جاتا تھا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ آج میں نے اسے جب دعوت اسلام دی تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں 2 باتیں سنائیں جو میں سخت ناپسند کرتا تھا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر خوشی خوشی واپس لوٹا۔ جب میں گھر آیا اور دروازے کی طرف گیا تو دروازہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو کہا، ابو ہریرہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ میں نے پانی گرنے کی آواز بھی سنی تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے غسل کیا اور لباس پہنا اور جلدی سے اپنی اوڑھنی لی اور پھر دروازہ کھولا اور کہا، ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، اس دفعہ بھی رو رہا تھا مگر یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، بہت اچھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اور میری ماں کے لیے اپنے مومن بندے ماں کو اپنے مومن بندے اور پیارے بنا دے، ان کے دلوں میں ہم محبوب بنیں اور لوگوں کے دلوں میں ہم محبوب بنیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی، اے اللہ اپنے غلام ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو مومنوں کو محبوب اور مومنوں کو ان کا محبوب بنا دے۔ اب دیکھو، یہ ابو ہریرہ کا قول ہے، اب دیکھو ہر مومن جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوتا اور صرف میرے متعلق سنا ہوتا ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، خدا کے اس وفد کو خوش آمدید۔ اگر یہ اہل وفد خدا تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ ان کو عطا کرے گا، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا، اور اگر ان میں سے کوئی شخص خدا کی راہ میں 1 درہم خرچ کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو 1000 گنا زیادہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں، تو مجھے اس بارے میں نا امید نہ کرنا، میں بھی ایک بشر ہوں، بس مومنوں میں سے اگر کسی کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا کسی کو برا بھلا کہا ہو یا کسی پر لان ڈالی ہو یا کسی کو مارا ہو تو اس کے لیے اس سے رحمت اور پاکیزگی اور قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ سورہ الشورى آیت 27۔ اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور اپنے فضل سے انہیں بڑھا دیتا ہے، جبکہ کافروں کے لیے تو بہت سخت عذاب مقدر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلد مقبول ہونے والی 2 دعا ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے۔ یہ ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات ہیں دعا کے متعلق۔ فرماتے ہیں، دعا اور استجابت میں ایک رشتہ ہے کہ ابتدا سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا برابر چلا آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی بات کے کرنے کے لیے توجہ فرماتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے کہ اس کا کوئی مخلص بندہ اضطرار اور کرب اور قلق کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی تمام ہمت اور تمام توجہ اس امر کی طرف ہو جانے کے لیے مصروف کرتا ہے۔ تب اس مرد فانی کی دعائیں فیوز الہی کو آسمان سے کھینچتی ہیں
اور خدا تعالیٰ ایسے نئے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن سے کام بن جائے۔ یہ دعا اگرچہ بعالم ظاہر انسان کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، مگر در حقیقت وہ انسان خدا میں فانی ہوتا ہے، اور دعا کرنے کے وقت حضرت احدیت تو جلال میں ایسے فنا کے قدم سے آتا ہے اور دعا کرنے کے وقت میں حضرت احدیت تو جلال میں ایسے فنا کے قدم سے آتا ہے کہ اس وقت وہ ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی دعا ہے جس سے خدا پہچانا جاتا ہے اور اس ذوالجلال ہستی کا پتہ لگتا ہے جو ہزاروں پردوں میں مخفی ہے۔ دعا کرنے والوں کے لیے آسمان زمین سے نزدیک کیا جاتا ہے اور دعا قبول ہو کر مشکل کشائی کے لیے نئے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں اور ان کا علم پیش از وقت دیا جاتا ہے، اور کم سے کم یہ کہ میخ آہنی کی طرح قبولیت دعا کا یقین غیب سے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق الیقین تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دعا سے الہام ملتا ہے، دعا سے ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دعا کرتا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ دعا کی ضرورت نہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دنیاوی مطالب کو پائیں، بلکہ کوئی انسان بغیر ان قدرتی نشانوں کے ظاہر ہونے کے جو دعا کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اس سچے ذوالجلال خدا کو پا ہی نہیں سکتا جس سے بہت سے دل دور پڑے ہوتے ہیں۔ نادان خیال کرتا ہے کہ دعا ایک لغو اور بیہودہ امر ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ صرف ایک دعا ہی ہے جس سے خداوند ذوالجلال ڈھونڈنے والے پر تجلی کرتا اور القادر کا الہام اس کے ان کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ اور یہ ایک یقین کا بھوکا اور پیاسا یاد رکھے کہ اس زندگی میں روحانی روشنی کے طالب کے لیے صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین بخشتا ہے اور تمام شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مقاصد بغیر دعا کے کسی کو حاصل ہوں وہ نہیں جانتا کہ کیوں کرو کہاں سے اس کو حاصل ہوئے، بلکہ صرف تدبیروں پر زور مارنے والا اور دعا سے غافل رہنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا کہ یقیناً و حقاً خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے اس کے مقاصد کو اس کے دامن میں ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو شخص دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کسی کامیابی کی بشارت دیا جاتا ہے، وہ اس کام کے ہونے پر خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت میں آگے قدم بڑھاتا ہے اور اس قبولیت دعا کے وہ اپنے حق میں ایک عظیم شان نشان دیکھتا ہے، اور اس طرح وقتاً فوقتاً یقین سے پر ہو کر جذبات نفسانی اور ہر ایک قسم کے گناہ سے ایسا مجتنب ہو جاتا ہے کہ وہ صرف ایک روح رہ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے رحمت آمیز نشانوں کو نہیں دیکھتا، وہ باوجود تمام عمر کی کامیابیوں اور بے شمار دولت اور مال و اسباب اور تنام کے دولت حق الیقین سے بے پیرا ہوتا ہے۔ وہ کامیابیاں اس کے دل پر کوئی نیک اثر نہیں ڈالتی، بلکہ جیسے جیسے دولت اور اقبال پاتا ہے غرور اور تکبر میں بڑھتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر اگر اس کے کچھ ایمان بھی ہو تو ایسا مردہ ایمان ہوتا ہے جو اس کے نفسانی جذبات سے روک نہیں سکتا اور حقیقی پائیدگی بخش نہیں سکتا۔ سن 1900 کے الہامات کے ذکر میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے مرض ذیابیطس کے سبب بہت تکلیف تھی، کئی دفعہ 100 مرتبہ دن میں پیشاب آتا تھا، دونوں شانوں میں ایسے آثار نمودار ہو گئے جن سے کاربنکل کا اندیشہ تھا۔ تب میں دعا میں مصروف ہوا تو الہام ہوا، والموت اذا اسسا، یعنی قسم ہے موت کی جب کہ ہٹا دی جائے۔ چنانچہ یہ الہام بھی ایسا پورا ہوا کہ اس وقت سے لے کر اب تک ہمیشہ ہماری زندگی کا ہر ایک سیکنڈ ایک نشان ہے۔ 7 جنوری 1900 کو صبح کی نماز کے وقت حضرت اقدس نے فرمایا کہ پرسوں کی نماز میں جب میں تحیات کے لیے بیٹھا تو بجائے تحیات کے دعا پڑھنے لگا، صلی اللہ علی محمد وعلیکہ ویرد دعاء اعدائک علیہم۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میں نے خیال کیا، یہ رجسٹر روایات میں سے لیے گئے ہیں، حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہوں، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک الہام ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 22 نومبر 1903 کو رویا میں دیکھا کہ میں قبر پر کھڑا ہوں، صاحب قبر میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج بہت سی دعائیں امور ضروری کے متعلق مانگ لوں اور ایک شخص آمین کہتا جاوے۔ آخر میں نے دعائیں مانگنی شروع کیں، جن میں سے بعض دعائیں یاد ہیں اور بعض بھول گئیں، اور ہر ایک دعا پر وہ شخص بڑی شرح صدر سے آمین کہتا تھا۔ ایک دعا یہ ہے کہ الہی میرے سلسلے کو ترقی ہو اور تیری نصرت اور تائید اس کی شامل ہو، اور بعض دعائیں اپنے دوستوں کے حق میں تھیں۔ اتنے میں خیال آیا کہ یہ دعا بھی مانگ لوں کہ میری عمر 95 سال ہو جائے۔ میں نے دعا کی، اس نے آمین نہ کہی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ خاموش رہا۔ پھر میں نے اس سے سخت تکرار اور اصرار شروع کیا، یہاں تک کہ اس سے ہاتھا پائی کرتا تھا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے کہا، اچھا دعا کرو، میں آمین کہوں گا۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ الہی میری عمر 95 برس کی ہو جائے۔ اس نے آمین کہی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہر ایک دعا پر تو شرح صدر سے آمین کہتا تھا، اس دعا پر کیا ہو گیا؟ اس نے ایک دفتر عذروں کا بیان کیا کہ یہ وجہ تھی، فلاں وجہ تھی جو میرے ذہن سے جاتا رہا، مگر مفہوم بعض عذروں کو یہ تھا کہ گویا وہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی امر کی نسبت آمین کہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو کشف ہے یہ بھی حیرت انگیز ہے۔ وہ اس نے نہیں کہی آخر تک، شرح صدر کے ساتھ آمین نہیں کہی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر جیسا کہ سب کو پتہ ہی ہے کہ 95 سال نہیں ہوئی۔ تو جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں بھی حکمت ہوتی ہے، ان میں بھی خدا کا ایک نشان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خادم فضل الدین عرف فجا ایک روایت سنائی کہ ایک دفعہ اتفاقاً ایک نیپ میں تیل ڈالتے ہوئے میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی، میرا بہت سا جسم جل گیا، اور ڈاکٹر یعقوب بیگ نے کہا یہ 20 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ فرمان لگے کہ 1 گھنٹہ بمشکل۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمان لگے کہ میں نے تو ابھی روئے میں دیکھا ہے اور اس کو باغ میں دیکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ صاحب اولاد بھی ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے میرے لیے ساری رات دعا کی، اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 عورتوں کو پاس باری باری بٹھایا اور اس ساری رات میرے لیے دعا کی، اور آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے موت سے نجات بخشی اور شفاعت عطا فرمائی، اور یہ بڑا ہو کے صاحب اولاد ہو کے مرا ہے۔ ایک دفعہ ڈاکٹر نور محمد صاحب مالک کارخانہ حمزہ میں صحت کا لڑکا سخت بیمار ہو گیا۔ اس کی والدہ بہت بےتاب تھی، اس کی حالت پر رحم آیا اور دعا کی تو الہام ہوا اچھا ہو جائے گا۔ اسی وقت یہ الہام سب کو سنایا گیا جو پاس موجود تھے۔ آخر ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکا خدا کے فضل سے بالکل تندرست ہو گیا۔ مٹھا ٹوانا ضلع شاہپور میں ایک سکھ ماں اپنے لڑکے کے آیا، اس کے لڑکے کو غالباً تپدق کا مرض تھا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علاج کرانے آیا تھا۔ اس لڑکے کا باپ دعا کے لیے حاضر ہوتا، آپ دعا فرماتے، دعا کرتے، آپ کو الہاماً ایک نسخہ معلوم ہوا جو اس پر حضرت مولوی صاحب کی معرفت استعمال کرایا گیا اور لڑکا شفا یاب ہو گیا۔ روایت حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی۔ لاہور سے ایک BA نوجوان بنوں کا رہنے والا بڑا تیز طبع ہمارے حضرت کو دیکھنے کے لیے آیا۔ حضرت کے دل میں القاء ہوا کہ اس کے لیے دعا کرو۔ دعا کی، ایمان اس کا دل تبدیل کا ہو گیا اور بیعت کی درخواست کی۔ قبولیت دعا کا ایک اور نشان۔ شیخ رحمۃ اللہ صاحب کی دکان کو آگ لگنے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ننگے سر اور ننگے پاؤں سجدے میں گر کر دعا کی، تو دعا کرتے خدا تعالیٰ نے ہوا کا رخ بدل دیا اور امن کی آواز آ گئی اور ہر طرف اطمینان ہو گیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلام بھی کتنے پر یقین تھے ایمان سے، ماشاءاللہ۔ آگ لگنے کا خطرہ، جب آگ لگ گئی دکان کو تو اس وقت تو باہر نکل کے بھاگنے کا وقت ہوتا ہے، مگر وہیں سجدہ ریز ہو گئے اور خدا سے دعا کی، اور اتنے میں امن کی آواز آنی شروع ہو گئی، یعنی وہ آگ بجھ گئی۔ حضرت مولانا غلام رسول راجکی صاحب فرماتے ہیں
ایک دفعہ میری بیوی کے بڑے بھائی حکیم محمد اسماعیل صاحب کی ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی، جس میں حکیم صاحب نے اس آدمی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اس مضروب کے وارثوں نے جب اسے قریب الموت پایا تو اسے چرپائی پر ڈال کر حافظ آباد کے تھانے میں لے گئے۔ میری خوش دامنہ نے یہ واقعہ سنا تو مجھے حکیم صاحب موصوف کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ میں نے جب ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی تسکین دی کہ میں نے دعا کے بعد ہی سب گھر والوں کو بتایا کہ نہ تو وہ مضروب مرے گا اور نہ ہی اس کے وارث اسے حافظ آباد کے تھانے میں لے جائیں گے اور نہ ہی مقدمہ دائر کریں گے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد واقعی وہ لوگ جو زخمی کو اٹھا کر حافظ آباد لے جا رہے تھے، جب تقریباً 1.5 کوس کا فاصلہ طے کر کے حافظ آباد اور اپنے گاؤں کے درمیان ایک نہر کے پل پر پہنچے تو وہاں سے پھر واپس آ گئے، اور اس کے بعد وہ مضروب جو بظاہر قریب الموت تھا وہ بھی چند دنوں میں اچھا ہو گیا اور حکیم صاحب کے خلاف مقدمہ بھی کسی نے دائر نہ کیا۔ حافظ عبدالرحمن صاحب حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قبولیت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ یونیورسٹی کے امتحانات جب شروع ہوتے تھے تو حضرت مولوی صاحب بلا ناغہ روز تشریف لاتے اور لڑکوں کی مائیت میں نہایت الہا سے دعا کرتے اور پھر تمام لڑکے حال میں داخل ہو جاتے۔ ایک دفعہ حضرت مولوی صاحب دعا کر کے آ رہے تھے کہ ہائی اسکول میں بورڈنگ کے قریب مجھے ملے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میری بچی حفیظۃ الرحمان نے FA فلسفی کا امتحان دینا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ وہ شفقت کا پیکر بغیر کچھ جواب دیے میرے ساتھ ہو لیا اور دوبارہ ہائی اسکول کے برآمدے میں پہنچ کر میری بچی کے لیے لمبی دعا کی۔ آپ پر خاص رکت کی کیفیت تھی۔ دعا کے بعد فرمایا آپ کی بچی کامیاب ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ فلسفی میں ضلع گرداسپور بھر میں فرسٹ آئی۔ حضرت مولوی عبدالواحد خان صاحب کی دعا کا نمونہ۔ مکرم میاں عبدالحق صاحب راما کراچی میں اپنی 2 منزلہ بنگلہ تعمیر کرا رہے تھے۔ نچلی منزل کی تعمیر کے بعد روپیہ ختم ہو گیا۔ بہت فکر مند تھے کیونکہ اوپر کی منزل کی تعمیر کے بغیر جس حسب منشاء کرایہ پر عمارت نہیں اٹھ سکتی تھی۔ میاں صاحب نے مولوی صاحب سے دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور رات کو دیکھا کہ انگریز بہت اچھا سوٹ پہنے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام کمپلیٹ مین ہے، یعنی مکمل آدمی۔ چنانچہ آپ کو یقین ہو گیا کہ ان کا کام ہو جائے گا۔ چنانچہ صبح ہی، یہ بھی عجیب اس نے اتفاق یعنی طرح کا توارد ہے کہ ایک امریکن نے آ کر راما صاحب کو 5,000 روپے پیشگی دے دیے اور اسی سے وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ انڈونیشیا میں احمدیہ مشن کے قیام کے ابتدائی زمانہ میں ایک مرتبہ بانڈونگ شہر میں مولانا رحمت علی صاحب ایک احمدی درزی مکرم محمد یوسف کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہالینڈ کے ایک عیسائی بشپ ادھر نکلے اور احمدیت اور عیسائیت پر تبادلہ خیرات شروع ہو گیا اور لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی اثناء میں اچانک موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ وہ علاقہ ایسا ہے کہ جب بارش ہو تو کئی گھنٹے مسلسل برستی ہے۔ پادری صاحب جب بحث میں عاجز آ گئے تو انہوں نے اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے مولانا صاحب کو للکار کر کہا کہ اگر واقعی عیسائیت کے مقابلے پر احمدیت سچی ہے تو اس وقت ذرا اپنے خدا سے کہیے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے اور اس موسلا دھار بارش کو یکدم بند کر دے۔ اس نادان کوتاہ نظر اور روحانیت سے عاری پادری کی نظر برستی ہوئی بارش اور گرے ہوئے بادلوں پر تھی، مگر مولانا صاحب نے زندہ خدا پر زندہ ایمان کا ثمرہ چکھا ہوا تھا۔ چنانچہ بلا حیل و حجت اسی وقت بڑی پراعتماد آواز میں بارش کو مخاطب کر کے کہا، اے بارش تو اس وقت خدا کے حکم سے تھم جا اور احمدیت کے زندہ اور سچے خدا کا ثبوت دے۔ چنانچہ چند ہی منٹ میں وہ بارش تھم گئی۔ انڈونیشیا میں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ کئی گھنٹے چلتی ہیں اور بہت سخت بارش ہوتی ہے۔ اب میں آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عربی دعا کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اے میرے رب میرے دل پر اتر اور میرے سینے سے ظہور فرما، بعد اس کے کہ میں لوٹا گیا اور میرا دل نور عرفان سے بھر دے۔ اے میرے رب تو ہی میری مراد ہے، بس میری مراد مجھے دے دے۔ اے رب الارباب تجھے تیرے منہ کی قسم تو مجھے کتوں کی موت نہ مارنا۔ اے میرے رب
میں نے تجھے اختیار کیا ہے، بس تو بھی مجھے اختیار کر، اور میرے دل کی طرف نظر کر اور میرے قریب آ جا کہ تو بھیدوں کو جاننے والا ہے اور اس چیز سے خوب باخبر ہے جو غیروں سے چھپائی جاتی ہے۔ اے میرے رب، اگر تو جانتا ہے کہ میرے دشمن سچے اور مخلص ہیں تو مجھے اس طرح ہلاک کر ڈال جیسے سخت جھوٹے ہلاک کیے جاتے ہیں، اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے ہوں اور تیری طرف سے بھیجا گیا ہوں تو تو میری مدد کے لیے کھڑا ہو۔ میں تیری مدد کا محتاج ہوں، اور میرا معاملہ ایسے دشمنوں کے سپرد نہ کر جو مجھ پر استہزاء کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور مجھے دشمنوں اور مکر کرنے والوں سے محفوظ رکھ۔ یقیناً تو ہی میری شراب ہے اور تو ہی میری رات ہے اور تو ہی میری جنت اور میری ڈھال ہے۔ بس میرے معاملہ میں میری مدد فرما، میری جو چیخ و پکار کو سن، اور تو رحمت نازل فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب نبیوں سے افضل متقیوں کے امام ہیں، اور تو نے وہ مراتب عطا فرما جو تو نے کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ اے میرے رب، تو وہ سب نعمتیں جو مجھے عطا فرمانا چاہتا ہے انہیں عطا فرما دے، پھر مجھے اپنے منہ کے صدقے بخش دے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور سب تعریف تیرے لیے ہے کہ تیرے ہی فضل سے یہ کتاب جمعہ کے روز عیدین کے درمیان واقع مبارک مہینہ میں اتنی مدت کے اندر طبع ہوئی جو عین کے مطابق ہے۔ عین مراد 70 ہے، اور وہ 70 دن میں طبع ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اے میرے رب، اے دعا کرنے والوں کو جواب دینے والے، اے اپنے فضل سے طالبان حق کے لیے مبارک اور فائدہ مند اور صحیح راستے کی طرف ہدایت دینے والے بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کی ایک عظیم شان دعا ہے جو بہت دفعہ آپ لوگوں نے سنی ہو، مگر ہر دفعہ یوں لگتا ہے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ حیرت انگیز اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جلوہ گر ہے۔ جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں، یا جو کچھ کے اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے، اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بے عدد ہمہ و غمہ و حزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابعاد۔ اور میں اپنی ذاتی تجربے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی چیز ایسی عظیم الشان تاثیر نہیں رکھتی جیسا کہ دعا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔
MTA International, reaching the corners of the earth.